صحابہ کرام کی جتنی عزت، مرتبہ، درجہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے اندر بیان کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، وہ کسی اور مذہب یا فرقے میں بیان نہیں ہوتا۔ ہم شیعوں کی زندگیاں قربان ہو جائیں ہمارے یاسر جیسے صحابی کے کردار پر، جناب ابو ذر جیسے صحابی کی گفتار پہ، جناب سلمان جیسے صحابی کی سیرت پہ اور بلال جیسے صحابی کی صورت پہ۔ تو معاملہ اس طرح سے ہے کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کا ایک گروہ حاضر ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے بیان فرمائیے کہ کون جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیے جو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا، سلطان الانبیاء نے فرمایا، البخیل لن يدخل الجنہ، بخیل جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ من ہو والبخیل، بخیل ہوتا کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، بخیل ہے ہر وہ شخص جو میرا نام سن کے مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات نہ پڑھتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ بس یہ رکھ دیں، آپ تشریف رکھیں، ادھر رکھ دیں پانی، آپ تشریف رکھیں ایک جگہ پہ تاکہ میں آرام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور المصطفیٰ وشرفنا بولایت المرتضی وطہر ارواحنا بعصمت الزہراء وسعدنا بسیادت المجتبی وکرمنا بکرامت ابا عبداللہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی مکرم رسول معظم نور مجسم سید العرب والعجم فارس اللوح والقلم یاسین و طٰہٰ المزمل والمجتبی المدثر والمصطفیٰ ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا صلوات۔ بہترین انداز میں آپ فضائل بھی اور مصائب بھی دو متبرک اور سادات ہستیوں کی زبان مبارک سے سماعت فرما چکے ہیں۔ میں چند گزارشات ہیں، ان میں سے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، چونکہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی، یعنی یہ وہ بہار ہے جس میں گلشن ابو طالب میں پہلا پھول کھلا۔ ابو طالب کے گھر میں، عبد المطلب کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، بنو ہاشم کی حویلی میں جب پہلا پھول کھلا اسے کہتے ہیں ربیع الاول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھیں آج تک چونکہ عام بچہ نہیں ہے، نبی جو دنیا میں آئے ہیں، یہ نبی کا آنا کسی عام بچے کی ولادت یا پیدائش نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں تو اس کی مبارکباد بس 1-2 سالوں تک ہوتی ہے، یا مثال کے طور پہ کچھ 2, 4, 8, 10 سال تک ہیپی برتھ ڈے، چونکہ یہ وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے
کائنات میں ہر بچہ بچہ ہے. ہاں اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو کوئی بچہ ہوتا ہی نہ. اب اس وجہ سے محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات اس وجہ سے ہر سال یہ سلسلہ منایا جاتا ہے میلاد کا. اور جو میلاد مناتے ہو کم از کم میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں, ان کا کبھی رزق ختم نہیں ہوتا. میلاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے آنے کی مبارکباد, حضور کے آنے کی خوشی. اچھا آپ معاشرہ شناس لوگ ہیں, آپ کے ہاں بھی بچے ہوئے ہوں گے, یا آپ ان لوگوں کے گھروں میں گئے ہوں گے جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں. آپ بچے کی پیدائش یا ولادت کی مبارک جا کے بچے کو دیتے ہیں یا بچے کے گھر والے کو دیتے ہیں؟ اب بچے کی ولادت کی مبارک کس کو دی جاتی ہے؟ بچے کے گھر والوں کو. اب بچے کے گھر والوں سے بندے کے تعلقات ہی ٹھیک نہ ہو, بھائی جو اس کے گھر میں رہتا ہے, جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, اگر آپ کے اس سے تعلقات ہی ٹھیک نہیں تو پھر آپ منہ کہاں سے لائیں گے مبارک دینے والا؟ لہذا محمد مصطفیٰ کے آنے کی خوشی وہ منائے جس کے جناب ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو. بھائی جس نے نبی کو پالا بڑا کیا. میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں, مجھے میرے بھائی نے حکم دیا کہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک دو باتیں ضرور کیجئے. اگرچہ موضوع کچھ الگ ہے لیکن محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی موضوع اور نہیں ہے. آپ یہاں پہ ایک مثال اور سرکار کے دفاع میں اور سرکار کے گھر والوں کی بلندی میں دیکھیں. حضور نے پیروں میں جوتا پہنا تھا, نبی اقدس نے پیروں میں جوتا پہنا تھا. آپ میں جتنے یہاں احباب تشریف فرما ہے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے نبی کے جوتے کو جوتا کہا ہو؟ آپ اپنے چپل کو چپل کہہ سکتے ہیں لیکن نبی کے چپل کو آپ چپل یا جوتا نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ نبی کا ہے. آپ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ نالین مبارک, اور بعض لوگوں نے کہا ہے نالین پاک, اقدس, پاک. نبی کا جوتا آپ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ پاک. کیا اسے مٹی نہیں لگتی تھی؟ کیا وہ نبی جب چلتے تھے تو مختلف طرح کی چیزیں جوتے کے نیچے نہیں آتی تھی؟ پھر آپ نے پاک کیوں کہہ دی؟ کبھی تو سوچئے. چونکہ جواب یہ ہے کہ نسبت نبی سے ہے. چونکہ نسبت کیا ہے؟ نبی سے ہے. چونکہ حضور اپنے پیر میں پہنتے تھے. اچھا جوتے کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ سوال, اگلا سوال, جوتے کا فنکشن ہم سب جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ اپنے پیر کو بچانے کے لیے ہم جوتا پہنتے. اچھا آپ نے بھی جوتا پہنا, ہم نے بھی پہنا, تاکہ ہمارے پیر کنکروں سے محفوظ رہیں, نوکیلے پتھروں سے محفوظ رہیں, کانٹوں سے محفوظ رہیں. کوئی رستے میں کوئی چیز پیروں کو تکلیف دینے والی پڑی ہے اس سے محفوظ رہیں. اب نبی کے رستے میں لوگ کانٹے بچھاتے تھے, بچھاتے تھے نہیں, پتھر پھینکتے تھے, مختلف کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. نبی اپنے پیروں کو بچانے کے لیے جوتا پہنتے تھے. اب چونکہ محمد مصطفیٰ کا جوتا محمد مصطفیٰ کے پیر کی حفاظت کرتا رہا, اس لیے اس جوتے کا لقب یہ ہوا کہ نالین پاک. میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں, نالین پاک. تو جس نے محمد مصطفیٰ کے صرف پیر کو بچایا وہ جوتا عام جوتا نہ رہا بلکہ نالین پاک ہو گیا. تو 17 سال تک جو ابو طالب سر سے لے کے پیر تک پورے محمد کو بچاتا رہا, آپ کو اگر اس کے ایمان پہ شک ہو جائے, وہ ٹائٹل کیا دے کے جا رہے ہیں ماننے والوں کے لیے, جناب ابو طالب کے ماننے والوں کے لیے ٹائٹل یہ دے کے جا رہے ہیں, من مات علی حبنا, جو ہماری محبت میں مر گیا, ماتا وہ نہیں مرا. بھائی لفظ سمجھیے, حضور فرما رہے ہیں جو ہماری محبت میں مر گیا,
ماتا شہیدہ وہ نہیں مرا، وہ شہید ہوا۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ لفظ شہید، انہوں نے فرمایا زندہ۔ لفظ شہید ہے شہادت سے، شہادت عربی زبان میں کہتے ہیں گواہی۔ بھائی فرمایا جو ہماری محبت میں مرا وہ مرا نہیں، شہید۔ دیکھیں مرنا کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ، ذرا سی معاشرے کی بات کرتے، کوئی بندہ معاشرے میں مر جائے، سب سے پہلا کام جو معاشرہ اس سے لیتا ہے اس کا نام لے لیتا ہے۔ مثلا میں مر جاؤں، کسی نے نہیں کہنا جی آغا قمر کو اٹھا کے لے آئیں، بلکہ کہنا جی میت کو اٹھا کے لے آئیں، میت کو غسل دیں، میت کو جنازہ پڑھیں، میت کا دفن کر دیجئے۔ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلا کام۔ یہ جس دنیا کے پیچھے آپ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، یہ جس دنیا کے پیچھے آپ صبح سے شام تک اپنی زندگی کو خوار کر ڈالتے ہیں، یہ جس دنیا کے پیچھے آپ اپنی عزت تک بھول جاتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، یہ دنیا آپ کو پہلا صلہ یہ دیتی ہے کہ آپ سے آپ کا نام چھینتی ہے۔ یہاں ملک الموت آیا، وہاں کسی نے نہیں کہنا کہ محمد کو لاؤ، کسی نے نہیں کہنا علی کو لاؤ، کسی نے نہیں کہنا ناصر کو لاؤ، حسیب کو لاؤ، قمر کو لاؤ، حسن کو لاؤ، بلکہ یہ کہنا ہے میت کو اٹھا کے لے آؤ۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں شخص ابو گھر میں لوٹ آئے، انہوں نے کہنا جی ڈیڈ باڈی گھر میں آ گئی۔ بھائی پہلا کام جو دنیا نے کیا، دنیا نے آپ سے نام، آپ کا نام آپ سے لے لیا۔ اگلا کام جو دنیا آپ سے کرتی ہے، آپ کا لباس تختے کے اوپر لٹا کے دوسرے مرحلے میں آپ کا لباس اتار دیا جاتا ہے، یعنی دنیا آپ سے آپ کا لباس بھی چھین لیتی ہے۔ تیسرا کام، اتنی محنت کر کے جو آپ نے اپنا گھر کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ اس گھر سے آپ کو نکالا جاتا ہے، نکال کے جا کے مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ بھائی دنیا نے نام بھی چھین لیا، لباس بھی چھین لیا، گھر بھی چھین لیا، لیکن آؤ محمد وآل محمد کے دروازے پہ، خدا کی قسم قبر کی دیواروں تک مرنے والے کو محمد وآل محمد نے میت نہیں کہا، بلکہ کہا قبر میں بھی رکھ کے اس مرنے والے کو اس اور اس کے باپ کے نام سمیت بلانا۔ بھائی محمد وآل محمد جب ہمیں قبر میں لٹاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اسما افہم، سنو۔ ہم نے جب شاہ صاحب کی تلقین پڑھی ہم نے کیا کہا؟ اسما افہم یا شبیر حسین شاہ ابن سید محمد۔ اب آپ دیکھیں صرف اس کا نام نہیں، ساتھ اس کے والد کا نام بھی، اور یہ تلقین صرف شیعوں میں پڑھی جاتی ہے۔ بھائی اسما افہم، میت کا نام بھی جو مرنے والا ہے اس کا نام بھی، اور اس کے والد کا نام بھی، قبر میں لٹا کے بھی اس سے محمد و آل محمد نے اس کا نام نہیں چھینا۔ مجھ سے کسی نے کہا جی آپ مرحوم کا نام بھی لیتے ہیں، مرحوم کے ابا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی اس لیے لیتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے اسی کا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے یہ جس باپ کا نام لیا جا رہا ہے یہ اسی کا ہے۔ اچھا یہ تلقین، یہ جو اسما افہم یا فلان ابن فلان، سنو، قبر میں لٹا کے مٹی ڈالنے سے پہلے کا مرحلہ، سنو فلاں کے بیٹے فلاں یا فلاں کی بیٹی فلانا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلی تلقین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جناب فاطمہ بنت اسد۔ پہلی تلقین جنت البقیع میں سب سے پہلے جو ہستی دفن ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد، سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے ظاہری زندگی گزاری 53 سال، 53 سال، وہ ہے جناب فاطمہ۔ ان کے لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اسما افہم یا فاطمہ بنت اسد، اے اسد کی بیٹی فاطمہ سنو بھی، سمجھو بھی، اور اس کے بعد اعلان کیا آج کے بعد اگر تمہارا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے کان کے نزدیک ہو کے اس پر مٹی ڈالنے سے پہلے سے کہنا اسما، یعنی سنو۔ بھائی نبی عقل کل ہے، نبی عقل کل، نبی اس دیوار کو اگر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے اسما وائفم، بھائی اگر کہے گا تو معجزے سے دیوار بولے گی، لیکن اگر میں اس دیوار کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں سنو بھی سمجھو بھی، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ نبی ہے یا پھر پاگل ہے۔ بھائی
تھوڑا سا معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر میں ایک مردہ سے کہوں کہ سنو بھی سمجھو بھی تو آپ کو میری عقل پہ شک ہوگا. بھائی جب سننے والا سن نہیں رہا، لیکن نبی نے کہا کہ جو مرحوم ہے اس کے کان کے نزدیک جا کے کہنا. نبی نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ مرا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے. نبی نے یہ شرف صرف ان کو دیا جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. دوسرا شرف جو ملا وہ یہ ہے کہ دنیا کا لباس تو اتار دیا جاتا ہے لیکن کفن کربلا کا دے دیا جاتا ہے. ہمیں دوسرا شرف یہ ملتا ہے کہ ہمارا کفن کربلا سے آتا ہے. عجیب بادشاہ ہے کربلا والا بھی، جو کفن بھی دیتا ہے، جینے کی دعا بھی دیتا ہے. تیسرا کام، تیسری چیز، تیسرا سٹیٹس جو دنیا چھینتی ہے وہ سٹیٹس ہے دنیا ہم سے ہمارا گھر لے لیتی ہے، قبر میں جا کے لٹا دیتی ہے. خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا بلا فصل وزیر اس قبر میں آتا ہے، اور مومن کی تو قبر کعبہ بنتی ہے اس لیے کہ جہاں علی آ جائیں. بھائی جہاں علی آ جائیں وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تین سٹیٹس دنیا چھینتی ہے، لیکن آل محمد اس سے بڑھ کے واپس کرتے. اگلا مرحلہ، اب عام طور پہ چند سوال جو مجھ سے ہوئے اور کہا کہ یہاں مجلس میں جواب دیجیے، چند باتیں جو ہمارے ہاں کی جاتی. میں دوبارہ انشاءاللہ لفظ شہید پہ آؤں گا. پہلی بات یہ کہ قبر میں سانپ اور بچھو آتے، قبر میں سانپ اور بچھو آتے. مومن کی قبر میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، یہاں میں نے نماز پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، میں مجلس کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، جان میں نے اللہ کو دینی ہے. مومن کی قبر میں کبھی بھی سانپ اور بچھو نہیں آتے، کیونکہ سانپ نے دنیا میں ایک منافق کو کاٹا تھا. بھائی جسے سانپ منافقوں کو کاٹتا ہے، مومن کو آگے سانپ نہیں کاٹتا. کوئی سانپ اور بچھو مومن کی قبر میں نہیں آتا. اچھا، قبر میں کیڑے کھاتے، یہ کیڑے کہاں سے آتے؟ بھائی یہ بات سچی ہے کہ قبر میں کیڑے آتے، یہ کیڑے کہاں سے آتے؟ آپ کہتے ہیں نا عمل کی بات بتایا کیجیے، میں آپ کا حکم پورا کرتا ہوں. یہ کوئی زمین کے اندر سے نہیں آتے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے، جو میڈیکل کے لوگ ہیں ان سے پوچھئے قبر کے اندر کا کیڑا کہاں سے آتا ہے. یہ زمین سے نہیں آتا، یہ انسان کے اندر سے جب اس کے جسم کے بعض اعضاء، یہ جو گردے وغیرہ یا اس سے متعلقہ اعضاء جب یہ پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ کیڑے نکلتے ہیں اور انسان کے جسم کو کھانا شروع کرتے ہیں. جس مومن نے اپنی زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو، کبھی حرام نہ کھایا ہو، کبھی کسی غریب مسکین یتیم رستہ چلتے کسی مومن مسلمان کا ناحق مال ہڑپ نہ کیا ہو، خدا کی قسم 14,000 سال بعد اگر قیامت بھی آئے قبر کھودو گے تو اتنا ہی سالم نکلے گا جتنا پہلے دن دفنایا تھا. اگر اپنے آپ کو سالم رکھنا ہے تو نجس چیزوں سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں دور کرو. صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر کسی پانی میں بار دیگر میر کے بھرپور بلند تر صلوات. اگر کسی پانی میں شراب ڈال دی جائے اور وہ پانی کسی زمین کو لگے اور اس زمین پہ گھاس اگے، جو گھوڑا اس گھاس کو کھا لے، میں جعفر صادق اس گھوڑے پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اپنی زندگی میں اگر قبر کے کیڑوں سے بچنا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے منہ سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں، جو بات بات پہ فحش لاتے. مجھے ایک بات بتائیں، مجھ سے کسی نے کہا کہ مومن گالیاں، میں نے کہا مومن گالیاں نہیں دے سکتا. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا انی اکرہ علیکم ان تکونوا سبابین، مجھ علی کو شدید ناپسند ہے، شدید کراہت ہے کہ تم گالیاں دینے والے بنو. جس زبان پہ علی کا نام آتا ہو، بھائی جس زبان سے علی کا نام جاری ہوتا ہو اس پہ کبھی بھی زندگی بھر محمد مصطفیٰ کا نام، بھائی محمد کا نام اتنا پیارا ہے کہ اگر نام لو تو 2 دفعہ ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے ہیں، اتنا خوبصورت نام ہے. جس زبان پہ محمد کا نام جاری ہوتا ہو
جس پہ علی کا نام جاری. اور دوسری چیز، ایک گالیاں نہ دو، دوسرا کام جو نہیں کرنا، کبھی بھی کسی کو بھی ناحق بے عزت نہ کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک صحابی دنیا سے چلا گیا. آقا نے اس کے غسل کا اہتمام کروایا، آقا نے اس کا جنازہ بڑھایا. جنازہ بڑھانے کے بعد آقا نے اس کو دفن فرمایا. دفن مٹی وغیرہ ڈال کے آقا نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. خود بھی پیچھے ہٹ گئے. آقا نے صحابہ سے کہا توبہ کرو. یا رسول اللہ آپ توبہ کیوں کر؟ فرمایا اس پہ سختی آ رہی ہے. یا رسول اللہ جنازہ آپ نے بڑھایا، یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے دفنایا، پھر سختی کس بات کی؟ فرمایا اپنے گھر والوں کو زبان سے اذیت دیتا تھا، اپنی زبان کو ساری. امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تیری زندگی میں 10 مشکلیں ہیں تو 9 مشکلوں کی وجہ تیری زبان ہے. امام نے فرمایا من کثر الکلام اقل العقل، جس کا کلام زیادہ ہے اس کی عقل تھوڑی ہے. پھر امام نے فرمایا کہ جو خاموش ہوا اس نے اپنے آپ کو پا لیا. پھر امام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پا لیا گویا اس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی. پھر امام نے فرمایا من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. تو بات زبان کے کنٹرول سے آپ کو کہاں تک لے کے چلی جاتی ہے، اسے زندگی میں سنبھالیے، ورنہ قبر میں میں نے کہا 2 جگہوں سے کیڑے، یا پیٹ پھٹتا ہے نکلتے ہیں یا منہ سے نکلتے ہیں. لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کرو جس کا تعلق پیٹ سے ہو. امام نے فرمایا، میرے مولا نے نجل بلاغہ میں ارشاد ہے میرے مولا کا کہ 2 لوگوں سے بچو. ایک شریف سے جب بھوکا ہو. اب آج کل کہتے ہیں نا انقلاب آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا، بڑی گہرائی ہے. ایک شریف سے کہ جب وہ بھوکا ہو، ایک بدبخت سے، شقی سے کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. یا علی وہ کیسے؟ فرمایا شریف جب پیٹ سے تنگ آئے گا تو حملہ کرے گا، وہ پیٹ کے لیے سوچے گا. اور شقی جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ پیٹ سے نیچے کے لیے سوچے گا. بچاؤ اپنے آپ کو. بھئی یہ زندگی اگر اپنے لیے تم اپنے لیے ان اقوال محمد آل محمد کی اقوال کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ گے تو میں ضمانت دے رہا ہوں، بلکہ یہ ضمانت میں نے نہیں دی، 5ویں امام نے دی کہ لوگوں کو ہمارے قول سناؤ تاکہ ان کے دل زندہ ہوں. اور جس نے ہمارے اقوال پہ عمل کیا ہم یہ ضمانت دیتے ہیں وہ مرے گا تو شہید مرے گا، قبر سے اٹھے گا تو شہید اٹھے گا. اچھا شہید، لفظ شہید کی وضاحت کروں، پھر میں نے موضوع کو مکمل کر دینا. لفظ شہید کی وضاحت، ایک ہوتا ہے شاہد جسے کہتے ہیں گواہ، یعنی گواہ کو پیش کیا جائے. جیسے نکاح نامے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے شاہد اول، شاہد ثانی، یا پہلا گواہ دوسرا گواہ، شاہد لکھا ہوتا ہے نا شاہد. ایک ہے شہید، قرآن مجید میں دونوں لفظ آئیں. فشہد شاہد من اہلہا، تو زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، یعنی جناب یوسف کی گواہی. یہ آیت کا جو مقصد ہے، میں اب پورا واقعہ نہیں پڑھتا، وہ یہ ہے کہ جب یہ مقدمہ پیش ہو رہا تھا عزیز مصر کی عدالت میں تو فشہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی. لفظ استعمال ہوا ہے شاہد، چونکہ اس نے یوسف اور زلیخا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اللہ نے اسے قرآن میں شاہد لکھا، یعنی جس نے واقعہ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور گواہی دیتا ہو. جیسے آج آپ کہتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے، آپ یہ گواہی سن کے دیتے ہیں، دیکھ کے نہیں دے رہے. بھئی آپ نے غدیر ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، آپ کہتے ہیں اللہ ایک، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس گواہی کے شاہد ہیں، شہید نہیں پہنچ رہی بات. بھائی آپ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں آپ اس گواہی کے شاہد ہیں، شہید نہیں. بھائی شاہد اس لیے ہے کہ آپ نے اس گواہی کو سنا، آپ نے اس گواہی کو دیکھا نہیں. آپ جو کہتے ہیں اشہد ان علیان ولی اللہ، آپ اس گواہی کے شاہد ہیں، شہید نہیں. اب شہید کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ من ماتا علی حبنا ماتا شہیدا. بھئی جس نے
ہماری محبت میں زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا سے ایسے گیا یعنی شہید گیا، اب وہ شاہد نہیں رہا، وہ شہید ہو گیا، یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ ایک، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ محمد رسول، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ علی ولی۔ اور یہ شرف صرف ان کو دیا گیا جو ہماری محبت میں دنیا سے جائیں۔ بھائی مومن مرنے سے پہلے، آخری سانس لینے سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت اور ان کے چہرہ انور کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، علی ولی اللہ جو پڑھتے ہو علی کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ پس اگر موت محمد اور علی کی زیارت کا نام ہے تو ڈر کیسا؟ اسی لیے کسی نے علی سے پوچھا، یا علی بے نیام تلوار ہاتھ میں لے کے ڈھال چھوڑ کے لڑتے ہو، آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمانے لگے مجھ علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت مجھ پہ آ پڑے یا میں علی موت پہ جا پڑوں۔ شہید بس پتہ یہ چلا، شہید کہتے ہیں عینی شاہد، عینی شاہد۔ مکمل کروں بات کو، کل وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اے محمد تجھ سے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، تو رسول نہیں، تو رسول اللہ نہیں۔ کل ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ گواہ ہے یا وہ گواہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ تو علم الکتاب شیعہ سنی مفسرین نے لکھا علی کے پاس ہے، یعنی علی کو محمد مصطفیٰ کی رسالت کے لیے لفظ ہے شہیدم بینی۔ بھائی لفظ قرآن میں استعمال ہوا لفظ شہید، علی محمد کی رسالت کے شاہد نہیں، عینی شاہد ہے، یعنی اللہ نے محمد کو خلق کرنے کے بعد جب رسالت عطا کی تو علی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب جو بات اشتہار پہ، یہ مجلس کے اشتہار پہ لکھی گئی، بسلسلہ شہادت امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری بھی ہمارے اتنے ہی امام ہیں جتنے امام علی، اس میں کوئی شک ہے؟ وہ ایک دفعہ مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو کہا جی آپ شیعہ نبی کو اتنا مانتے ہیں، علی کو اتنا مانتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں اتنا یا اتنا ہوتا ہی نہیں، ہمارے ہاں ہے کلنا محمد، ہمارے ہاں کیا ہے؟ کلنا محمد۔ تو امام حسن عسکری بھی چونکہ یہ ایام ان کی شہادت کے ایام، اکثر روایات کی مطابق 7 اور 8 ربیع الاول کی درمیانی شب کو امام کی شہادت کا جان سوز واقعہ پیش ہے۔ بعض روایات کے مطابق ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں، ربیع الاول کے پہلے ہفتے امام حسن عسکری، یہ چہرے میں بھی محمد مصطفیٰ کی شبیہ تھی، چند ہستیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ جن کی شباہت ایک جیسی تھی، آقا دو جہاں، سردار دو جہاں، بی بی خاتون جنت یعنی ان کی بیٹی، امام حسن مجتبی، جناب علی الاکبر علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد تقی اور امام حسن عسکری، یہ ایک جیسے تھے۔ اللہ نے جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار بھیجا، ایسے ان صورتوں کو بار بار بھیجا۔ یہ کردار میں بھی ایک جیسے تھے، بولنے میں بھی ایک جیسے تھے، گفتار میں بھی ایک جیسے۔ ان کو عسکری کیوں کہا جاتا؟ لفظ عسکری، عسکر اس جگہ کا نام ہے جہاں امام نے اپنی تقریباً ساری زندگی نظر بندی میں گزاری۔ کس میں گزاری؟ نظر بندی۔ دیکھیے واقعہ کربلا کے بعد جن لوگوں نے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، میں صرف امام کی جو شہادت کے واقعات ہیں اس سے ہی مربوط 2 یا 3 باتیں عرض کروں۔ واقعہ کربلا کے بعد جتنے ظلم سادات پہ کیے گئے، نبی کی آل پہ کیے گئے، میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، نبی کی آل پہ کیے گئے،
آپ کو اگر کوئی بتائے کہ راولپنڈی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال ہے سر کا، یہ آج کل اشتہار بھی لگتے ہیں جی نبی کے بالوں کی زیارت کرائی جائے گی، تو آپ بما فیملی وہاں پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم نبی کے، کس لیے آپ جا رہے ہیں بھائی؟ اتنی تکلیف اٹھا کے جو آپ سفر کر رہے ہیں، وہاں جا کے رش لائن میں لگنا پڑے گا، تبرک کس لیے؟ نبی کے بال کے لیے۔ بھائی انسان کو بال کا تو لحاظ ہو، بھائی بال کا تو لحاظ ہو، نبی کے بال کا، اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو نبی کی آل پہ گزری کیا۔ تو واقعہ کربلا کے بعد جس نے بھی ظلم کیا آل پہ، اس نے کوشش یہ کی کہ جو غلطیاں یزید نے کی تھی وہ ہم نہ کریں۔ جو غلطیاں یزید نے کی تھی جس کی وجہ سے قتل حسین، غلطیوں سے مراد وہ یہ نہیں کہ انہوں نے حسین کو قتل کر کے غلطی کی، ان کے خیال میں وہ غلطیاں یہ تھی کہ اس سے کیا ایسی غلطیاں ہوئیں کہ حسین کا قتل چھپ نہ سکا، لہذا ہم وہی کام کریں گے کہ جس سے جن کو ہم قتل کر رہے ہیں، جن کو ہم مار رہے ہیں، ان کا قتل چھپ جائے۔ لہذا انہوں نے بعد میں اگر کسی سید زادے کو مارا تو ساتھ اس کی بہن کو بھی شہید۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کربلا میں یزید نے بھائی کو مار دیا، بہن کو چھوڑ دیا، بہن نے بھائی کے قتل کا جا کے پرچار کیا، لہذا سخت سے سخت، مشکل سے مشکل حالات پیدا کیے گئے۔ حالات یہ ہیں کہ ہم جب اب مدرسوں سے پڑھ کے آئے ہیں، آج ہم آ کے شیعوں کو بتا رہے ہیں کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے اماموں کے ساتھ گزری کیا۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کا مصائب یا شہادت کے واقعات نہیں سنے، حق رکھتے ہیں ہمارے امام۔ ایک یہ چیز، دوسری چیز، جیسے فرعون نے موسیٰ کی آمد سے خوف زدہ ہو کے اقدامات کیے تھے موسیٰ کی آمد کو روکنے کے لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ آئے۔ ان لوگوں نے جناب محمد مصطفیٰ سے یہ حدیثیں سن رکھی تھیں، نسل در نسل یہ حدیثیں ان تک پہنچی تھیں کہ 11 امام کے بعد جو 12واں امام ہوگا وہ اپنے زمانے کے ہر جابر کی حکومت کا تختہ الٹے گا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کے جو کتاب مہدی ہے، وہاں پہ اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے سیاستم، وہاں پہ تسلسل کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوما واحد لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث اللہ رجلا منی ومن اہل بیتی اسمہ اسمی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ زمین ختم نہیں ہو سکتی، قیامت آ نہیں سکتی جب تک کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا بیٹا جس کا نام میرے نام جیسا ہو، جو میرے ساتھ ہم شکل ہو، وہ آ کے حکومت عدل قائم نہ کرے۔ تو خلیفوں کو بڑا ڈر تھا کہ اگر 11 امام تو پورے ہو چکے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ 12واں امام آئے اور ہم نبی کا فرمان ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ہم سے تخت چھین لے۔ لہٰذا انہوں نے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اگلے جو 1 یا 2 امام ہیں ان پر شدید ترین سختیاں طاری کی۔ اس دوران میں شیعوں کا اور ائمہ ترین کا رابطہ توڑ دیا۔ دور دراز علاقہ تھا عسکر، وہاں جا کے ان کو کہا کہ اس گھر میں رہنے لگو اور کبھی بھی اس گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ایک زیارت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا امام رضا کی، جب نکلے وہاں مدینہ سے مشہد کی طرف آ رہے تھے، اور رستے میں یہ قم سے تھوڑا دور ایک جگہ ہے، یہاں پہ امام نے قیام فرمایا۔ یہاں اس جگہ پر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹی اور بیٹا، کس کے؟ چوتھے امام کے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی اور بیٹا۔ بیٹے کا نام تھا حسین، بیٹی کا نام تھا زینب۔ سید سجاد جن دنوں خون کے آنسو رویا کرتے تھے، اپنی بچی سے کہا کہ تم، اور بیٹے سے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ فارس کی سرزمین پر، ان کو جا کے اپنے دادا کی مظلومیت بتاؤ لوگوں کو کہ ہمارا دادا لبے دریا پیاسا مارا گیا۔ بیٹی کو کہا کہ تم بھی ساتھ سفر پہ جاؤ۔ تم بابا میں کیا کروں گی، تم ان کی عورتوں کو بتانا، اور بیٹے سے کہا حسین بیٹا تم ان کے مردوں کو بتانا۔ جب انہوں نے وہاں جا کے اپنے دادا امام حسین کا ذکر لوگوں پہ کرنا شروع کیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ کربلا میں کتنا بڑا ظلم ہوا، تو بنو امیہ نے فوج بھیجی
یہ فوج آئی اس مقام، اور ولید بن عبد الملک یا سلمان بن عبد اس لانتی نے کہا کہ صرف حسین کو نہ مارنا، زینب کو بھی ساتھ وہیں مار کے آنا، کہ ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتے۔ رات بھر بہن کے خیمے کے باہر بھائی جنگ لڑتا رہا، اور صبح زخمی حالت میں خیمے میں داخل ہوا، ان کمینوں نے خیمے پہ حملہ کیا، بھائی اور بہن دونوں کو شہید کر دیا۔ امام حسن عسکری اس مقام پہ تشریف لائے، کبھی ایک کا نام لے کے روتے ہیں، کبھی دوسرے کا نام لے کے روتے ہیں، اور لوگوں سے کہا کہ ان کا روزہ تعمیر کرو۔ اپنے ہاتھ سے امام نے روزے کی پہلی جو پتھر تھے وہ رکھے، اور کہا کہ میں اپنے دادا امام رضا کے روزے پہ جا رہا ہوں۔ وہاں گئے، زیارت کی، واپس آئے، تب تک لوگ روزہ تعمیر کر چکے تھے۔ اس ایک سفر کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی تقریباً ساری زندگی یا نظر بندی میں گزاری یا زندان میں گزاری۔ آپ نے امام کاظم کا زندان سنا ہوا ہے، امام کاظم سے زیادہ زندان کاٹا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے، 19 سال۔ میں پوری مطالعے کے بعد 19 سال، اور جتنا عرصہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو زندان میں رکھنے کا مقصد یہ تھا اگر مہدی آئے تو ہمیں پتہ چلے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے سے اہل بیت کے گھر میں شادی نکاح وغیرہ کے رسم پہ پابندی تھی حکومت کی طرف سے۔ اس گھر میں انہوں نے کہا شادی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں نکاح نہیں ہو سکتا، ہم نہیں چاہتے کہ مہدی دنیا میں آئے۔ انہوں نے وہی غلطی کی جو غلطی فرعون کر گیا تھا۔ فرعون کو جب اس نے بتایا نا کہ جو موسیٰ دنیا میں آئے گا اس کا انعقاد نطفہ فلاں رات کو ہوگا، وہ فرعون نے کیا کیا؟ دنیا کا پہلا لاک ڈاؤن، فرسٹ ایور لاک ڈاؤن ریکارڈڈ آن دا ہسٹری فرعون نے لگایا۔ اس نے کہا کہ اس رات کو درمیان میں رکھو، اس سے ایک رات پہلے والی اور ایک رات بعد والی، 3 دن اور راتوں کے لیے لاک ڈاؤن لگاؤ، مردوں کو صحرا سے باہر لے کے جاؤ، عورتوں کو الگ رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ موسیٰ جس نے آگے میرا تختہ الٹنا ہے اس کا انعقاد نطفہ ہو۔ لاک ڈاؤن لگا، فرعون خود بھی اس لاک ڈاؤن میں شریک ہوا، لیکن پھر بھی جو ہونا تھا وہ ہوا۔ فرعون غلطی یہ کر گیا تھا، وہ یہ تصور کر بیٹھا تھا کہ معصوم کا انعقاد نطفہ ہوتا ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ یہی غلطی ان لانتیوں نے کی کہ نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی۔ بھائی یہاں وہ معاملات نہیں ہیں، یہ وہ معاملات نہیں ہیں۔ یہ چادروں کے حجاب میں ایسے نازل ہوتے ہیں جیسے جبریل قرآن کی آیتیں لے کے آتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی تھی، اتنے میں میرے بھائی حسین دنیا میں آ گئے۔ پھر میں نے دیکھا نماز ظہر کا وقت تھا، پھر میں نے دیکھا حسین مصلی پہ تھے اور میری ماں نماز عصر پڑھ رہی تھی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر عظمت چار معصومین بار دیگر بلند تر صلوات۔ تو ان کے امام نقی علیہ السلام کے زمانے سے ان کے گھر نکاح شادی سارا کچھ کیا تھا؟ پابندی تھی حکومت کی طرف سے۔ اور پابندی کے لیے انہوں نے یہ جو دھمکی بھیجی، یہ دھمکی جو بھیجی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد آپ لوگ اپنے گھروں میں نکاح کریں گے تو ہم آپ کو قتل، نہ، یہ دھمکی نہیں دی۔ انہوں نے امام نقی علیہ السلام کے گھر سامرا، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مل، یہاں آگے کہا کہ اگر آج کے بعد اس گھر میں کوئی شادی یا نکاح ہوا تو ہم اس گھر میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یزیدی فوجیں تمہارے خیموں میں داخل ہوئی تھی شام غریبہ۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کی۔ اور جو نظر بندی میں جو امام نے وقت گزارا عسکر نامی جگہ پہ، اس میں بھی 1 ہفتے میں امام کو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم 2 ہفتے میں 2 دفعہ دربار میں پیشی کے لیے آؤ۔ یہ ہمارے 11ویں امام پہ یہ وقت گزرتا رہا۔ اب جو امام علی نقی علیہ السلام نے جو قید کاٹی، اس قید کا زیادہ حصہ امام نے سامرا کا ایک کنواں ہے، جو سامرا زیارت کے لیے گئے، سامرا کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر امام نے وہ وقت کاٹا۔ اور آپ ایک بات جانتے ہوں گے کہ جو زمین میں گہرا جو کنواں ہوتا ہے نا، اگر اس میں کوئی بندہ گر جائے نا
تو شاید ضرب سے دنیا سے نہ جائے، لیکن دم گھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے، کیونکہ وہاں آکسیجن کی مقدار نہیں ہوتی، انسان کی سانسیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ ربیع الاول کا پہلا شب جمعہ تھا، جو روایت راوی نے لکھی، پہلی جمعرات جس کو آپ کہتے ہیں، شب جمعہ تھا کہ ایک دفعہ میرے وقت کے امام زمانہ کے والد امام حسن عسکری کو ظالموں نے زہر دے دی۔ زہر ملنے کے بعد یہ 11ویں امام وارث ہیں مصائب میں 2 اماموں کے۔ 11ویں امام حسن عسکری وارث ہیں مصائب میں 2 اماموں کے، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ کیسے پتہ ہے زہر کیا کرتی ہے؟ انسان کے جگر کو چیر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ جب جگر کٹ جائے نا تو ڈاکٹروں سے آپ پوچھئے گا تو لہو آپ کی ناک سے بھی آتا ہے، آپ کے منہ سے بھی آتا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے بھی آتا ہے اگر زہر شدید ہو۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر ملی نا، آخری وقت آیا نا، تو آنکھوں سے لہو ٹپکا۔ امام نے ایک ہاتھ اپنی آنکھ پہ رکھا، ہاتھ لہو سے رنگین ہو گیا۔ امام نے ہاتھ کو دیکھا اور فریاد کر کے کہا، ہائے میرا بابا۔ امام حسن عسکری وارث ہے امام محمد باقر کے مسائل۔ کیسے؟ جب آخری وقت آیا نا، موت کا وقت، روح پرواز ہونے کا وقت، سانس تنگ ہوئی۔ جب سانس تنگ ہوئی نا، امام حسن عسکری نے فرمایا، ہائے میرا بابا۔ مولا امام زمانہ نے پوچھا، بابا آپ دادا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ فرمایا، میرا تھوڑا سا سانس تنگ ہو رہا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرا بابا 19 سال کنویں میں قید رہا۔ میرے وقت کا امام وہ مظلوم امام ہے، وہ تنہا امام ہے جو 4 سال کے سن میں یتیم ہو گیا۔ میں نے پھر کہا، امام حسن عسکری علیہ السلام وارث ہے مصائب میں امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ دوسری وجہ بیان کر رہا ہوں، کیسے؟ جیسے باقر باپ کے ساتھ قید رہا شام میں، ایسے امام حسن عسکری علیہ السلام جب سامرا کے محلے میں باہر نکل کے اپنے بابا کو یاد کرتے تھے نا، ان لانتیوں نے جا کے امام حسن عسکری کو کنویں میں اپنے والد کے ساتھ قید کر دیا۔ امام زمانہ میرے وہ مظلوم امام ہیں جو زیارت ناہیہ میں ہر ایک کے مصائب کو روئے ہیں، کبھی دادی کے مصائب کو، کبھی دادے کے مصائب کو، کبھی کربلا کے مصائب کو، کبھی کہتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس کم سن پہ جسے ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹا گیا، کبھی کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جسے توس پہ زہر دے دی گئی، لیکن پوری زیارت پڑھ کے دیکھ لینا، میرے وقت کا امام اگر نہیں رویا تو اپنی ذات کے مصائب کو کبھی نہیں رویا۔ وہ میرے مولا ہم تیرے مصائب پہ روئیں گے۔ وہ مصائب کیا ہے؟ وہ مصائب یہ ہے، 4 سال 4.5 سال میرے مولا امام زمانہ بابا کو زہر مل گئی، بابا دنیا سے چلے گئے۔ عسکر کے محلے میں ایک دفعہ فوجیں آئیں، فوجوں نے کہا خلیفہ وقت کا حکم یہ ہے کہ نہ گھر سے جنازہ باہر نکالنا، نہ اونچا رونا۔ آج جمعہ کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اونچا رو اور انہیں پتا چل جائے کہ 11واں امام دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ 12ویں امام کو ڈھونڈنے کے اس کی بیعت کے لیے آ جائیں۔ ہماری حکومت کو شدید خطرہ ہے۔ پتا ہے انہوں نے امام زمانہ کے گھر کے دروازے پہ آ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر اونچا روئے تو تمہارے بابا کا جنازہ ہم ایسے چھین کے لے کے جائیں گے جیسے کبھی شمر اکبر کا جنازہ خیموں سے چھین کے لے گیا تھا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ 2 جملے مجھے مصائب کے پڑھنے دو۔ یہ جو امام زمانہ کو جو انہوں نے بات کہی، یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ میدان کربلا کے اندر جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو ابن سعد ملعون نے کہا کہ ہر قاتل اپنے مقتول کا سر لائے۔ جتنی لاشیں باہر میدان میں تھیں ان کے سر تو مل گئے، لیکن بعض قاتل ایسے تھے جنہیں اپنے مقتولوں کی لاشیں نہیں ملیں۔ یہ وہ مقتول تھے جن کی لاشیں سارا دن حسین خیمے میں لاتے تھے، کبھی اکبر کو لاتے تھے، کبھی قاسم کو لاتے تھے۔ ایک دفعہ
اس حسین بن نمیر ملعون نے کہا تھا مجھے اس کی نہیں مل رہی جو نبی کا ہم شکل تھا جسے میں نے پرچی سے مارا تھا۔ ایک دفعہ قاسم کے قاتل نے کہا مجھے اس کی نہیں مل رہی تھی جسے میں ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا۔ حرملہ ملعون نے کہا مجھے اس کی نہیں مل رہی جسے میں نے تیر سے مارا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے خیموں میں لے جاتا رہا ہے۔ عزادارو، تم میں جو سفید سروں والے بیٹھے ہوئے ہو تم یہ بات جانتے ہو اگر کوئی دنیا سے چلا جائے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس مرحوم کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ بیٹیاں جنازے کو پکڑ لیتی ہیں، بہنیں جنازے کو پکڑ لیتی ہیں، اگر بیٹا ہو تو ماں جنازے کو پکڑ لیتی ہے، اور تم جو بزرگ لوگ ہو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہو کہ بیٹا بہن اللہ کی مرضی ہم اس کا جنازہ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، عزت سے دفنائیں گے۔ ایک دفعہ عمر بن سعد نے کہا جا کے وہ لاشیں لے کے آ جو حسین خیموں میں لے کے جاتا رہا۔ شمر ملعون بغیر اجازت کے خیمے میں داخل ہوا۔ ایک طرف اکبر کو پالنے والی ماں، ایک طرف اکبر کو پیدا کرنے والی ماں۔ بیبیوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ شمر نے کہا لاش عزت سے دو گی یا میں لے کے جاؤں؟ بس یہ لفظ سننے تھے کہ علی اکبر کی ماں نے اکبر کے جنازے کو پکڑ لیا۔ بی بی زینب دوڑی علی اکبر کی ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے کہا اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لے، یہ لعنتی لے کے جائے گا۔ عزادارو، اتنی دیر میں لفظ نہیں پڑھ سکتا، اشارے میں بتاؤں گا، اتنی دیر حسین کو اکبر اٹھانے میں نہیں لگی جتنی دیر میں شمر اکبر کو باہر لے کے گیا۔ تو وقت کا امام کبھی اپنی ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ماں اونچا نہ رو، کبھی اپنی دادی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے دادی دادی حکیمہ اونچا نہ رو، کبھی اپنی پھوپھی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پھوپھی اونچا نہ رو۔ وہ کہنے لگی ہمیں کیوں منع کرتے ہو باپ پہ رونے سے؟ کہنے لگا جیسے میرے اصغر کو نیزے سے نکال کے لے گئے تھے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین منقلب ایہم منقلبون۔